یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کون لوگ ہیں جنہیں باندھا گیا ہے اور ان کے فیسز پہ گرین پینٹ کیا گیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ تصویریں پرانی نہیں ہیں، کچھ ہی روز پہلے کی ہیں اور یوکرائن کی ہیں، جن لوگوں کو کھمبوں کے ساتھ باندھا گیا ہے ٹیپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ایون ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ روما لوگ ہیں، ان کو رومینی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا جو اٹلی میں روم ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، نہ ہی یہ یورپ کے کنٹری رومانیہ سے ان کا تعلق ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو ٹرسٹ می، یوکرائن ہی نہیں بلکہ دنیا کی آبادی کے بارے میں آپ کے نظریے میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ لیکن ان لوگوں کی یعنی روما کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے ذرا ان لوگوں کی بات ہو جائے جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں پیوٹن نازی کہتا ہے اور جنہیں ویسٹرن میڈیا بھی اب سے چند ہفتے پہلے تک نیو نازیز کہہ کر بلاتا تھا۔ نیو نازیز مطلب دور جدید کے نازی۔ پیوٹن کا دعویٰ ہے کہ اس نے یوکرائن پہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ یوکرائن میں حکومت اور طاقت ان نازیوں کے ہاتھ آ چکی تھی اور وہ ان سے اقتدار چھیننا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ رشینز کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے یوکرائن کے مشرقی علاقے جسے ڈونباس ریجن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پہ رشینز کا قتل عام کیا، ان کا استحصال کیا، ان کی پرسیکیوشن کی۔ اس کے علاوہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے یوکرائن کے دوسرے علاقوں میں بھی آباد جو رشینز تھے ان کے خلاف یہ لوگ کاروائیاں کرتے رہے ہیں، انہیں ستاتے رہے ہیں، انہیں تنگ کرتے رہے ہیں، ان پہ تشدد کرتے رہے ہیں، خاص طور پر میریوپول کے علاقے میں، جہاں حالیہ جنگ کے دوران رشینز اور یوکرینین فورسز کے درمیان بڑی خوفناک قسم کی لڑائیاں ہوئی ہیں اور جس میں دونوں کا بڑا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ میریوپول جنوبی یوکرائن میں بلیک سی پر واقع ایک پورٹ سٹی ہے، اور آپ نے یوکرائن میں جاری اس جنگ کے دوران ایزوف بٹالین کا نام بھی سنا ہوگا، جو رشین فورسز کے خلاف لڑائی میں سب سے پیش ہے۔ یہ ایزوف بٹالین انہی نازی نظریات رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ ایزوف کے علاوہ بھی ان کے کئی سارے گروپس ہیں جن میں C14 کافی مشہور ہے۔ یہ سارے گروپس نسلی طور پر انتہائی متعصب قسم کے ہیں، یہ اپنے علاوہ باقی سب انسانوں کو کمتر سمجھتے ہیں اور ایون کچھ کے ساتھ تو یہ جانور جیسا سلوک کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ گوگل پہ جائیں یا یوٹیوب میں ایزوف بٹالین یا یوکرائن نیشنلز لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو مین سٹریم ویسٹرن میڈیا کی کئی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جن میں ان لوگوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ ریشسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں۔ BBC، CNN، ABC نیوز یا کسی بھی بڑے گلوبل چینل کا نام لیں آپ، انہوں نے ان شدت پسندوں کے بارے میں کئی سارے پروگرامز کر رکھے ہیں، ان پہ ڈاکومنٹریز بنا رکھی ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہی نیو نازیز رشیا کے خلاف لڑائی میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو اس لیے ویسٹرن میڈیا اب انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے کالے کرتوت دنیا کو نہیں دکھاتا، جو کہ جنگ کے دوران پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اینیویز، اب بات کرتے ہیں ذرا روما کی۔ یہ لوگ یوکرائن میں کب سے ہیں؟ یہ اگر یہاں کے نہیں ہیں تو یہ پھر کہاں سے آئے؟ ایکچولی یوکرائن میں ان کی پریزنس 14ویں صدی میں ڈاکومنٹ ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس سے پہلے ان کی موجودگی کے کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ باقی دنیا کی بھی ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ انڈین لوگ ہیں۔ جی ہاں، موجودہ جو انڈیا اور پاکستان ہے یہ یہاں کے رہنے والے لوگ تھے اور یہاں سے انہوں نے مائگریٹ کیا دنیا کے مختلف علاقوں میں اور یہ یوکرائن میں بھی پہنچے۔ یہ بیسیکلی خانہ بدوش لوگ ہیں اور یورپ میں انہیں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مثال کے طور پر کئی ملکوں میں انہیں جپسیز کہا جاتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ کوئی 700 سال پہلے کسی بہت بڑی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی بہت بڑے قحط کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں انڈین سب کانٹیننٹ سے یہ روما لوگ جو تھے انہوں نے ہجرت کی سینٹرل ایشیا کی طرف، ٹرکی کی طرف اور وہاں سے آگے یورپ کی طرف۔ آپ نے ابھی پاکستان اور انڈیا کے کئی سارے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں جہاں کہیں خالی سپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ جھگیاں لگا کے، کیمپ لگا کے، ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی انہی کے رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح جو ورڈ یہاں پہ ڈوم یوز کیا جاتا ہے، میراسی یوز کیا جاتا ہے، یہ بھی بیسیکلی روما لوگ ہیں۔ اور صرف یہی روما لوگ نہیں ہیں بلکہ انڈیا میں جتنی بھی اسکیجول کاسٹ ہیں، یعنی جو نچلے درجے کی ذاتیں ہیں وہاں پہ، وہ سارے کے سارے روما لوگ ہیں۔ اور اوپر جا کے ان لوگوں کا نسب جو اونچی ذات والے یہاں پہ انڈو آریائی لوگ ہیں نا انڈیا میں، ان کے ساتھ بھی جا ملتا ہے۔ یعنی آج کے دور کی اگر بات کریں تو جتنی کاسٹ ہے نا، جٹ، رانے، گجر، ارائیں اور بہت ساری دوسری ایسی ذاتیں جن کا تعلق انڈو آریائی نسلوں سے ہے، ان سب کا نسب ان کے ساتھ ملتا ہے۔ یورپ کے روما لوگوں کا اوریجن انڈیا سے ہوا، اس بات کا ثبوت تو بہت پہلے لوگوں کے پاس تھا زبان کی شکل میں، کیونکہ ان کی زبان میں بہت زیادہ جو ووکیبلری ہے وہ یہیں کی ہے۔ اس میں بہت زیادہ پنجابی کے ورڈز ہیں، کچھ سرائکی کے ورڈز ہیں، اردو اور ہندی کے بہت سارے ورڈز ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ایگزیکٹلی جس طرح سے وہ پنجابی، اردو یا ادھر کی کسی اور لینگویج میں ہیں، ایگزیکٹلی ویسے ہی روما لینگویج میں ہے۔ مثال کے طور پر تھیف، چور، ان کے ہاں بھی یہ چور ہے۔ اسی طرح ایئر، اس کے لیے پنجابی میں ہم کان کہتے ہیں اسے، وہ بھی اسے کان کہتے ہیں۔ اور نوز کے لیے اردو میں ناک اور پنجابی میں ناک کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ بھی اسے ناک کہتے ہیں۔
انگلش کا ورڈ جو لک ہے اس کے لیے پنجابی میں ویکھ یا دیکھ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھ بولتے ہیں اسے. اسی طرح پلے اس کے لیے کھیل اور کھیڑ کا ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ بھی کھیل بولتے ہیں اس کو. نائف کے لیے چھری کا ورڈ ہی یوز ہوتا ہے ان کے ہاں. کام کے لیے آؤ، اردو میں ہم بولتے ہیں نا آؤ، تو یہ بھی آؤ بولتے ہیں اسے. واٹر کے لیے یہاں پہ پانی ہے وہاں پہ بھی پانی ہے. پھر یورین اور یورینیٹ کے لیے پنجابی اور ہندی میں موتر اور موترنا کا ورڈ یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی موتر بولتے ہیں اس کو. سر کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بال ہی کہتے ہیں. ڈو یعنی کسی کام کو کرنا، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کر، تو یہ اس کو تھوڑا سا گول کر کے بولتے ہیں کور. پھر بلیک اس کے لیے ہم کہتے ہیں کالا، تو یہ بھی اس کے لیے کالا یا کولا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اچھا پھر کچھ ایسے ورڈز ہیں جن میں تھوڑی سی ٹرانزیشن ہو گئی ہے، تھوڑی زیادہ چینج ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے ورڈز کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں. مثال کے طور پر ہیپی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ورڈ خوش، تو یہ کہتے ہیں کش. یو کے لیے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تسی، یہ کہتے ہیں تبی. تو یہ ساری لینگویج کی سملیرٹیز ہیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، بلکہ پروو ہو جاتا ہے یہ کہ ان لوگوں کا جو ریجن ہے وہ یہی انڈین سب کانٹیننٹ سے ہے. یورپ میں بھی یہ لوگ زیادہ تر دوسری کمیونٹیز میں مکس نہیں ہوتے، یہ شاید انہیں مکس ہونے بھی نہیں دیا جاتا، تو ان کی ایک الگ آئیڈینٹی رہتی ہے. اگرچہ بہت سارے جو روما ہیں اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری جتنے کاغذات ہوتے ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ یہ اپنی ٹرو آئیڈینٹی شو نہ کریں، یہ اپنے روٹس نہ بتائیں کہ یہ روما ہیں. اور اس کی بڑی آبویس وجہ یہ ہے کہ یہ پرسیکیوشن سے بچنا چاہتے ہیں اپنی ہوسٹ سوسائٹیز میں، ہوسٹ کنٹریز میں. ایون دین ان کا جو لباس ہوتا ہے اس سے اور ان کے عادات و اطوار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روما لوگ ہیں. مذہب کے حوالے سے یہ لوگ بڑے فلیکسیبل ہیں، یعنی یہ جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ جو ڈومیننٹ مذہب ہوتا ہے یہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، چاہے وہ اسلام ہو یا کرسچینٹی ہو یا کوئی اور مذہب. ان کے اوریجن کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے سے تو جو شواہد موجود تھے وہ تھے ہی. 2012 میں یہ ہوا کہ جینیٹک سٹڈیز کی گئیں کچھ، اور ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی نسلی طور پر نارتھ ویسٹرن انڈیا سے ہی ان کا اوریجن ہوا ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایک دو دو کر کے کوئی مائگریشن نہیں کی، بلکہ یہ گروپس کی شکل میں، پورے کلینز کی شکل میں انہوں نے مائگریشن کی ہے. ویسے تو انڈیا میں یہ لوگ بہت زیادہ علاقے پر پھیلے ہوئے تھے اور بہت زیادہ یہ موو کرتے رہتے تھے، لیکن ان کا جو گڑھ ہے وہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، یہ ان کا گڑھ تھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ زیادہ تر تعداد میں انہی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. فیبرری 2016 میں نا ایک انٹرنیشنل روما کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ انڈین فارن منسٹر کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. تو اس نے وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جو روما ہیں یہ چلڈرن آف انڈیا، یعنی یہ انڈیا کے بچے ہیں. اور اس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ ان ڈوما لوگوں کو اپنے ایک ڈائسپورا کے طور پر تسلیم کرے، ان کو ریکگنائز کرے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف انڈیا کے بچے نہیں ہیں، بلکہ موجودہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے یہ بچے ہیں. یوکرائن میں 2001 کا جو سینسس تھا اس کے مطابق ان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 47,600 تھی. اچھا یہ تعداد اصل تعداد سے بہت کم ہے، کیونکہ جو خود روما کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جو کونسل آف یورپ ہے اس کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ 4 لاکھ سے زیادہ ہیں صرف یوکرائن میں ہی. ویسے تو یہ یوکرائن میں پھیلے ہوئے ہیں سارے میں، بہت ساری جگہوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کا ایک پروونس ہے زکرپاٹیا، وہاں پہ ان کی زیادہ کنسنٹریشن ہے. اگر شہری اور دیہاتی علاقوں میں ان کے سپریڈ کی بات کریں تو تقریباً ان کا 50% جو ہے وہ شہروں میں رہتا ہے اور 50% پاپولیشن ان کی دیہی علاقوں میں رہتی ہے وہاں پہ. اچھا ان میں سے تقریباً 35% لوگ ایسے ہیں جو رومینی کو اپنی مدر ٹنگ تسلیم کرتے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری زبان وہی ہے، یوکرینین ہی ہے. ان کے گلوبل سپریڈ کی اگر بات کریں کہ دنیا میں کہاں کہاں پہ یہ لوگ ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے باہر ان کے سب سے بڑی جو آبادیاں ہیں وہ یورپ میں ہیں، اور یورپ کے تقریباً سارے علاقوں میں ہی یہ پائے جاتے ہیں. پھر اگر ویسٹرن ایشیا کی بات کریں تو وہاں یہ سب سے زیادہ ٹرکی میں پائے جاتے ہیں. ٹرکی میں ان کی پاپولیشن 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یورپ کی 30 اسٹیٹس میں یہ روما پائے جاتے ہیں، اور کلیکٹیولی ان کی پاپولیشن جو یورپ میں ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے. بلکہ روما کی جو اپنی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کلیم ہے کہ ان کی آبادی یورپ میں اس وقت 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے. یورپ میں ان کی سب سے زیادہ آبادی گریس میں ہے، اس کے علاوہ یہ سربیا، رومینیا، مولڈوویا، بلغاریہ، نارتھ میسیڈونیا، ہنگری، سلویکیا، اسپین، فرانس، ایون سویڈن اور فن لینڈ جیسے وہ جو برفانی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ رہتے ہیں. یوکرائن بھی مشرقی یورپ میں ہی آتا ہے، اور وہاں پہ کتنی آبادی ہے وہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ رشیا میں بھی ان لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. اچھا پھر 19ویں صدی میں روما جو ہیں انہوں نے یورپ سے آگے جو نارتھ اور ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ ہیں وہاں پہ بھی شفٹ ہوئے ہیں، وہاں بھی مائگریٹ کیا ہے انہوں نے. ان کی زیادہ آبادی جو ہے وہ پرتگال سے منتقل ہوئی تھی، اور امریکہ اور کینیڈا میں اگر اس وقت یعنی نارتھ امریکہ میں دیکھیں تو ان کی آبادی اس وقت وہاں پہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. اسی طرح جو ساؤتھ امریکہ ہے وہاں پہ برازیل سب سے بڑا ملک ہے، اور برازیل میں ان کی آبادی 8 لاکھ کے قریب ہے.
برازیل کے علاوہ بھی کئی سارے ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ ان کی آبادی پائی جاتی ہے.